شہر کا موسم صبح سویرے ہی انتہائی دلکش اور خوشگوار ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ مزید جان لیتے ہیں عبدالرحمان سے۔ بتائیں عبدالرحمان۔ جی دیکھیے، صوبائی دارالحکومت لاہور کا موسم آج صبح سویرے خوشگوار، گرمی غائب ہے اور حبس جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ آسمان پر تقریباً بادلوں کا غلبہ ہے، سورج تقریباً غائب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو موسم میں خوشگواری ہے وہ کافی حد تک بہتر ہے۔ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق کم سے کم درجہ حرارت 27 جبکہ زیادہ سے زیادہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے اور موجودہ درجہ حرارت اس وقت 29 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج دن بھر بارش کے قوی امکانات ہیں، خاص طور پر 10 سے 1 بجے کے درمیان قوی امکانات ہے کہ بارش ہو، کہیں رمجھم بارش اور کہیں کھل کے بادل برسیں گے، لیکن قوی امکان ہے کہ بارش ہوگی اور دن بھر جو موسم کی صورتحال ہے وہ بھی ایسی ہی رہے گی۔ آسمان کے اوپر بادلوں کا غلبہ رہے گا، سورج کبھی چمکے گا، کبھی بادل اسے اپنی اوڑ میں لے لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حبس کا عالم ہے وہ شام کے اوقات میں بڑھ سکتا ہے، اس لیے باڈی کو ہائیڈریٹ رکھیں، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کریں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے محفوظ رہ سکیں۔ جی، پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول 1 روپے 9 پیسے فی لیٹر مہنگا، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 42 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 336 روپے 15 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے اور ڈیزل کی نئی قیمت 393 روپے 4 پیسے فی لیٹر مقرر۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 31 جولائی تک کے لیے کیا گیا ہے۔ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کر دیا گیا۔ پیٹرول 1 روپے 9 پیسے فی لیٹر مہنگا اور ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 42 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 336 روپے 15 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ کاہانہ میں چھت گرنے سے 14 افراد کی ہلاکت کے بعد لاہور میں دوسرا بڑا سانحہ۔ لاہور میں باغبان پورہ کے علاقے کوٹلی پیر عبدالرحمان میں بھی 3 منزلہ مکان زمین بوس ہو گیا۔ سانحہ میں ایک ہی خاندان کے 11 افراد لقمہ اجل جبکہ 6 افراد زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں کو نماز جنازہ کے بعد مقامی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ 30 جولائی کی رات کوٹلی پیر عبدالرحمان کے خاندان کے لیے قیامت آ گئی۔ رات 10:30 بجے اچانک 3 منزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی، جس کے ملبے تلے 17 افراد دب گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے 17 گھنٹے کے آپریشن کے بعد 11 افراد کی لاشیں جبکہ 6 زخمیوں کو زندہ نکال لیا۔ دل خراش سانحہ پر علاقے میں کوہرام مچ گیا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ مرنے والے 11 افراد میں 4 بچے بھی شامل ہیں۔ 50 سالہ شاہدہ، 22 سالہ احد علی، 12 سالہ حسنین اور 60 سالہ سمینہ جاں بحق ہوئے۔ 24 سالہ کومل، 23 سالہ مجاہد، 7 سالہ نیلم، 8 سالہ حماد اور 11 سالہ فاطمہ بھی مرنے والوں میں شامل ہے۔ شہر واقعے پر پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ نے کہا، بچوں، خواتین اور بزرگوں کی اموات پر دلی افسوس ہے۔ یہ سیاست نہیں بلکہ احتساب اور اصلاح کا وقت ہے۔ واقعے پر بلڈنگ ڈپارٹمنٹ اور متعلقہ اداروں سے جواب طلب کیا جائے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ سب سے پہلے تو میں ان متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی بھی کرتا ہوں اور افسوس بھی، دلی افسوس ہے کہ بچے، خواتین، گھر کے جو بڑے تھے سب فوت ہو گئے اور ان کی اموات کے دلی دکھ ہے اور ہم تکلیف کی گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سانحہ میں جاں بحق تمام افراد کو نماز جنازہ کے بعد مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں اہل علاقہ کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ کیمرامین فخر عباس، حافظ سجاد، ساتھی رپورٹر زاہد عابد کے ساتھ سجاد کاظمی، لاہور نیوز۔ لاہور میں مانسون کے چوتھے اسپیل کی بارش نے گرمی اور حبس کا زور توڑ دیا ہے۔ فروخ آباد شاہدرہ میں سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ کرنٹ لگنے کے 2 افسوسناک واقعات میں 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں جبکہ بارش کے باعث شہر کا بجلی کا ترسیلی نظام بھی متاثر ہوا ہے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی جس سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ لکشمی چونک، شملہ پہاڑی، گڑی شاہو ریلوے اسٹیشن سمیت مختلف علاقوں میں بارش ریکارڈ کی گئی۔ فروخ آباد شاہدرہ میں سب سے زیادہ 54.4 ملی میٹر بارش ہوئی۔ بارش کے دوران کرنٹ لگنے کے 2 افسوسناک واقعات بھی پیش آئے۔ مسلم ٹاؤن میں شیخ زید ہسپتال کے قریب 11 kV کی تار گرنے سے ایک خاتون جاں بحق ہو گئی جبکہ ان کی بیٹی محفوظ رہی۔ کوٹ لکھپت میں راستے سے بجلی کی تار ہٹاتے ہوئے نوید نامی شخص کرنٹ لگنے سے جان
کی بازی ہار گیا۔ اس کے بعد متعدد علاقوں میں بجلی کا ترسیلی نظام متاثر ہوا۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، ٹرانسفارمرز کی خرابی اور تکنیکی مسائل کے باعث کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل رہی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 5 اگست تک وقفے سے بارشوں کا امکان ہے۔ شہریوں کو بارشوں کے دوران احتیاط کرنے، خصوصاً بجلی کی تنصیبات اور گرے ہوئے تاروں سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیع کا کہنا ہے پنجاب کو فلڈ ریسیلینٹ بنانے کے لیے مؤثر اقدام کیے جا رہے ہیں۔ ریسکیو اداروں کو جدید آلات سے لیس بھی کیا گیا ہے اور گزشتہ برس کی طرح رواں سال بھی ہر ہنگامی صورتحال میں بروقت کارروائی یقینی بنائی جائے گی۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے خصوصی اجلاس کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پی ڈی ایم میں ہیڈ آفس میں صوبائی وزیر اور چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیع کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا۔ مانسون بارشوں، ممکنہ سیلاب، اربن فلڈنگ اور دریاؤں کے کٹاؤ سے نمٹنے کے لیے انتظام کا جائزہ لیا گیا۔ مختلف ڈویژنوں کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں سیف انور جپا نے حفاظتی اقدامات، زیر التوا منصوبوں اور فلڈ ریلیف انتظام پر بریفنگ دی۔ خواجہ سلمان رفیع نے کہا کہ پنجاب کو فلڈ ریزیلینٹ بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ریسکیو اداروں کو جدید آلات سے لیس کیا گیا ہے اور گزشتہ برس کی طرح رواں سال بھی ہر ہنگامی صورتحال میں بروقت کارروائی یقینی بنائی جائے گی۔ اجلاس میں گجرات، جہلم، جنگ، مظفر گڑھ، گجرانوالہ، قصور، شیخوپورہ، ناروال، لیا اور دیگر اضلاع میں حفاظتی اسکیموں، بندوں کی مضبوطی، دریائی کٹاؤ کی روک تھام، گزشتہ سیلاب کے واجبات کی ادائیگی اور ریلیف سرگرمیوں کے لیے فنڈز کی فراہمی پر بھی غور کیا گیا۔ ڈی جی پی ڈی ایم نے بتایا کہ پری اور پوسٹ ڈیزاسٹر میکینزم کو مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ ضلعی انتظامیہ سے رابطہ برقرار ہے۔ فلڈ ریلیف کیمپس کی نشاندہی مکمل ہو چکی ہے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری ریسکیو اور ریلیف کے لیے تمام وسائل دستیاب ہیں۔ محمد بلال، لاہور نیوز۔ صوبائی وزیر مواصلات اور تعمیرات صہیب احمد برق نے کہا ہے کہ مونسون ایمرجنسی کے دوران عوام کو محفوظ اور بلا تعطل سفری سہولیات کی ہماری اولین ترجیح ہے۔ سڑکوں کی فوری بحالی اور عوامی سہولت کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ صوبائی وزیر صہیب احمد برق کی سربراہی دار اجلاس ہوا جس میں مونسون کے دوران سڑکوں کی بحالی کے اقدام کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ شیخوپورہ میں سیلاب آنے والی اہم سڑک کو مسلسل 48 گھنٹے کام کر کے ریکارڈ مدت میں بحال کر دیا گیا۔ سپرنٹینڈنگ انجینئر ہائی ویز لاہور اور ایگزیکٹو انجینئر شیخوپورہ اپنی ٹیموں کے ساتھ مسلسل موقع پر موجود رہے۔ ملک صہیب احمد برق نے متعلقہ افسران اور عملے کے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بھی سراہا، جبکہ پوری ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا آپ کی محنت اور لگن قابل تحسین ہے۔ ناظرین، بزنس کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے حکومتی قربت ناگزیر ہے۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کا سبمٹ سے خطاب، کہا سب سے بڑا مسئلہ حکومت کا بزنس مین کے قریب نہ ہونا ہے۔ اگر حکمران درمیان میں رہ کر مسائل سنیں گے تو ہی حل ہوں گے۔ ملک کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اکیلے پنجاب کی آبادی صرف 13 کروڑ ہو چکی ہے۔ 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں، جبکہ 40% بچوں کو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں مل رہا۔ جو سب سے بڑا مسئلہ مجھے فیل ہوا کہ جس کو حل ہونا چاہیے وہ آپ کی حکومت کا آپ کے قریب ہونا ہے۔ اگر حکمران آپ کے مسائل کو آپ کے درمیان رہ کر سمجھ رہے ہوں گے تو وہ اس کو حل کریں گے۔ تو ہماری ایوریج پاپولیشن جو ایک پروونس میں بنے گی وہ 60 ملین ہے۔ پنجاب اکیلا 13 کروڑ ہے۔ 2 کروڑ 50 لاکھ بچے وہ ہیں ہمارے جو اسکول نہیں جا رہے، اور یہ دنیا میں سب سے بڑی تعداد ہے۔ دنیا میں اور کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے پاس 2.5 کروڑ ایسے بچے ہوں جو اسکول نہیں جا رہے۔ 40% ہمارے بچے ایسے ہیں جن کی سٹنٹنگ گروتھ ہو رہی ہے، جن کو کھانا نہیں مل رہا، جن کے نہ دماغ ڈیولپ ہوں گے نہ جسم ڈیولپ ہوں گے جس طرح سے ان کو ڈیولپ ہونا چاہیے۔ اینڈ دے آر 40% آف آور چلڈرن۔